مجھے ڈر ہے کہ یہ مال دولت کہیں مسلمانوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور وہ مدائن سے کوفے آ گئے۔ گورنری کے دور میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کوفے کے گورنر رہے۔ 26 ہجری کو کوفے کی گورنری سے فارغ ہوئے اور گھر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے خود کو حکومتی معاملات سے الگ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے باہر عقیق کی وادی میں ایک جاگیر عطا فرمائی تھی۔ آپ اس میں زندگی کے دن کاٹنے لگے۔ انہوں نے اپنی وفات تک تقریباً 30 سال یہیں بسر کیے۔ اس دوران ملک میں کئی فساد برپا ہوئے، لیکن آپ نے خود کو ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے آخری دنوں میں جب فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تو سیدنا سعد وادی عقیق سے مدینے تشریف لائے۔ فساد برپا کرنے والوں کو بہت سمجھایا، ان سے کہا اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، لیکن ان بدفطرت لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن آپ نے مسلمانوں کی آپس کی کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ اس دور میں جب بھی انہیں لڑائی کے لیے بلایا گیا انہوں نے یہی جواب دیا، میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ دے دو جس کی آنکھیں اور زبان ہوں۔ وہ تلوار مجھے بتائے فلاں کافر ہے اور فلاں مومن۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ ان حالات میں میں تلوار کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی زندگی بہت سادہ گزاری۔ زمین کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی تو اونٹ اور بکریاں بھی چرا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کا بیٹا عمر بن سعد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، آپ جنگل میں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور لوگ حکومت اور سلطنت حاصل کرنے میں لگے ہیں، کیا اس وقت آپ کا الگ تھلگ رہنا مناسب ہے؟ بیٹے کی بات سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص بہت ناراض ہوئے۔ اس کی چھاتی پر ہاتھ مارا اور فرمایا، خاموش، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور پرہیزگار بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو عقیق میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر گئی۔ زندگی کے یہ دن خاموشی سے گزرتے چلے گئے اور آپ بوڑھے ہوتے چلے گئے، ساتھ ہی آپ کمزور ہو رہے تھے۔ پھر ان کی بینائی بھی جواب دے گئی، بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا انہی میں لپیٹ کر مجھے دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹ لگا دینا۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت ان کا جنازہ مدینے لایا گیا۔ لوگ رونے لگے، ہر طرف سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے۔ اس وقت امت کی ماں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ حیات تھیں۔ انہیں بھی سعد بن ابی وقاص کی وفات پر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول اللہ کے اس قریبی ساتھی اور آپ پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ نے فرمایا، رسول اللہ نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا گیا۔ مدینے کے حاکم مروان بن حکم نے جنازہ حجروں کے سامنے رکھوایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجروں کے اندر نماز پڑھی۔ یہ حجرے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد میت جنت البقیع میں پہنچائی گئی اور اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، سر بڑا، ناک چپٹی اور جسم مضبوط تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھیں۔ آپ نے کئی نکاح کیے، 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں تیر اور کمان بنانے کا فن سیکھا۔ ہجرت سے پہلے ان کی روزی کا یہی ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں اس صنعت کی بہت قدر تھی، اس لیے کہ وہ زمانہ ہی تیر و تلوار کا تھا۔ آپ نے اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دور دور سے لوگ ان کی بنائی ہوئی کمانے اور تیر خریدنے کے لیے آتے تھے۔
بعد میں انہیں کافروں سے لڑائیوں کے سلسلے میں مال غنیمت ملنے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی عقیق میں زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو ہر بدری صحابی کا 5000 درہم وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ بھی بدری تھے، آپ کو بھی یہ وظیفہ ملا۔ اس کے علاوہ عراق عرب کی لڑائیوں سے بھی انہیں غنیمت میں بہت بڑی رقم ملی۔ اس طرح آپ بہت خوشحال ہو گئے۔ مدینے میں آپ کا ایک وسیع مکان تھا، یہ مکان بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ کوفے اور عقیق میں بھی ان کے 2 مکان تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے 20 ایکڑ بنجر زمین خرید کر آباد کی اور اپنی روزی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں کو پال کر کمانے لگے۔ وفات سے پہلے آپ نے 5000 درہم زکوٰۃ نکالی۔ آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید کی بہت سی سورتیں آپ کو حفظ تھیں۔ تلاوت کا بہت شوق تھا، اس کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ تلاوت اس قدر خوش الہانی سے کرتے کہ سننے والے محو ہو جاتے۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قرآن اللہ کا خوف دلانے اور نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے جب پڑھو تو رو، اگر روتے نہیں تو چہرے سے خوف ظاہر ہو، خوش الہانی سے پڑھو۔ آپ قرآن کے حافظوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے بعد آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا۔ فوج میں جو حافظ قرآن تھے انہیں اپنے حصے کے علاوہ بھی خاص حصہ دیا۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی وقت ملا۔ آپ نے نبی کریم کی 215 احادیث امت تک پہنچائیں۔ سیدنا عمر فاروق کو آپ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، جب تم سعد سے رسول اللہ کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے